قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ ہوتے ہیں، تحقیق کامیابی ان کا مقدر ہے جن کا من تزکا، جو اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو اپنے دل کو پاکیزہ کرتے ہیں. اور تزکیہ نفس ایک نور ہے، نور، اور جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. جس کا سینہ اللہ کے کلام کے نور سے احادیث طیبہ سے روشن ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کے نور پر ہوتا ہے، پھر اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے. چنانچہ قرآن ارشاد فرماتا ہے فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، وہ علی نور من ربہ، تو اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. کیا معنی ہے؟ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. اس کی علامت ہوتی ہے کہ اس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نور پر ہے، اس کا سینہ روشن اور منور ہو رہا ہے، اس کے سینے میں انوار اور تجلیات داخل ہو گئے. اس کی علامت اور معیار کیا ہے؟ رضوان نے عرض کیا کہ کیسے معلوم چلے وہ خوش نصیب اللہ کی طرف سے نور پر ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے جسے اللہ کی طرف سے نور دیا گیا، اللہ کی طرف سے نور پر ہے. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا میلان، اس کی توجہ آخرت کی طرف رہے گی، اور وہ آخرت کو پسند کرنے والا ہوگا، دنیا سے بے رغبت ہوگا. اور آخرت کی طرف جب اس کا میلان ہو تو حدیث میں آتا ہے سمجھ جائے پھر وہ شخص کہ اس کے دل میں اللہ کا نور آ گیا ہے، اللہ کے نور سے اس کا سینہ روشن اور منور ہو رہا ہے، اس کے سینے میں انوار اور تجلیات جلوہ فرما ہیں. اس سینے میں یہ حدیث میں فرمایا کہ جس کا رجحان آخرت کی طرف ہو جائے، سوال ہوتا ہے کہ آخرت کی طرف رجحان کیسے پیدا ہو؟ آخرت کی طرف رجحان نہیں ہوتا اور رب العالمین کی ناراضگی کا مرتکب جو انسان ہوتا ہے اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ بڑے غور سے اہم ترین نقطہ کہ آخرت کی طرف میلان نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا انسان جو مرتکب ہوتا ہے اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، الامان 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 الحفیظ، پہلے تو ہمارے دل کہ کاش اس سے لرز جائیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ مانگے. جس پالنہار پروردگار نے سب کچھ کیا وہی خالق وہی مالک، اور اس کی نافرمانی کا مرتکب ہو کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی نافرمانی سے لرزتے ہوئے سنیے کہ رب العالمین کی نافرمانی کا انسان مرتکب کس طرح ہوتا ہے، اور پھر تباہی اور بربادی کے گھڑے میں اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ بنیادی بات عرض کرتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی تقسیم پر راضی نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے مقدر میں لکھے پر راضی نہ ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا مرتکب ہے. اور جو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا مرتکب ہوگا اور اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوگا اور تقدیر پر اعتراض کرے گا اور بے صبری کے قریب ہوگا تو سنیے پھر نعوذ باللہ
خوف ڈر اس بات کا ہے کہ ایسے بد نصیب کا ایمان ضائع ہو جانے کا شدید اندیشہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تقسیم پر راضی نہ ہونا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، الامان 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 آج ہماری اکثریت اس میں مبتلا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو بڑے شکر گزار بندے ہیں، ہم تو نمازی ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے اندر تو یہ عیب نہیں ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوں، ہم نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آئیے غور اور تفکر کی محفل ہے۔ ختم قاضیہ شریف آخرت کی طرف میدان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ختم قاضیہ شریف کی محفل ہے، درس قرآن ختم قاضیہ شریف کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم سے تو یہ غلطی سرزد نہیں ہوئی کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا ہو، توبہ 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 توبہ، ہم تو ایسے نہیں ہیں بھائی، یہ تو بڑی سخت بات ہے، اللہ کی تقسیم پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ واقعی یہ تو بڑی سخت بات تو ہے، اور اللہ عز و جل کی تقسیم پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم مبتلا نظر آتے ہیں۔ دو عیب، ایک تو عیب یہ کہ انسان کو علم نہ ہو، ایک یہ، اور دوسرا عیب یہ کہ اپنے علم پر بھی علم نہ ہو۔ دو عیب جمع ہو گئے۔ ایک تو ہے کہ انسان کو علم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ڈبل عیب جمع ہو گئے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوں اور خود ایسا ہے۔ تو آج بدقسمتی سے یہ وقع عام ہے کہ آج اکثریت اس عیب میں اور اس جرم میں مبتلا نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض اور نعمتوں پر شکر ادا نہ کرنا۔ مثلا آج کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کی رضا پر راضی نہیں ہیں۔ مثلا مال و دولت میں کمتر ہے تو اپنے سے زیادہ کو دیکھ کر کہتا ہے یار ہم تو پریشان رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، لوگ تو عیش اور آرام میں ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا سامان پیدا ہو رہا ہے؟ وہ دکھتا ہے اپنے سے زیادہ کسی خوبصورت نوجوان کو، وہ آدمی اور وہ شخص نوجوان کہتا ہے اس سے تو نعمت ملی ہے اور میں تو پتہ نہیں ایسا کیوں ہوں۔ کوئی اپنے سے زیادہ قداور کو دیکھتا ہے وہ بولتا ہے، اپنے سے اگر کسی زیادہ سرمایہ دار کو دیکھتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، اپنے سے زیادہ کسی کو ذہین دیکھتا ہے تو اعتراض کرتا ہے، اپنے سے بہتر کسی کی آواز کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں اعتراض اور زبان پر یہ اعتراض کے کلمات کہتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہوتا ہے تو وہ اس پر جو ہے اعتراض کرتے ہوئے اس طور پر یہ نظر آتا ہے نعوذ باللہ بس یہ نعمت مجھے کیوں نہیں ملی، یہ مجھے مل جاتا تو بڑا اچھا تھا۔ اس قدر افسوس کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں مال اور دولت، حسن اور جمال، شکل اور صورت کا ہونا، دیگر صلاحیتوں کا ہونا، بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور رب العالمین نے جسے جیسے چاہے بنا دیا، جسے جو چاہے نعمت دی، جسے جس چاہے نعمت سے محروم رکھا، لیکن انسان کو جو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی تقسیم پر اعتراض کرے اور کہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ یہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض عظیم ترین جرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر ہم اعتراض سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ وہ کون سی
ایسی نعمت ہے اگر ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس نعمت کو پا کر عظیم جرم سے ہم بچ جائیں، نعمت کیا ہے؟ نعمت یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر اعتراض کرنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ اپنے اندر یہ صلاحیت بیدار کرے، اپنے اندر یہ خوبی بیدار کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر گزار بن جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ آئیے اللہ کی سچی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی سچی کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار نعمتوں کو انسان اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جو اللہ نے اسے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے بار بار ان نعمتوں کو اپنی ذہن میں دہراتے ہوئے زبان سے اگر شکر کے کلمات دہراتا رہے انشاءاللہ اسے یہ نعمت مل جائے گی، پھر کبھی بے صبری نہیں کرے گا، پھر کبھی اعتراض نہیں کرے گا، اپنے سے نعمت بڑھ کر کسی کو دیکھ کر حسد میں مبتلا نہیں ہوگا، کامیاب ہی کامیاب کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اب آئیے مختصر سے وقت میں چند اللہ تبارک و تعالی کی جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے باطن سے پوچھیں گے کیا ہم نے اس نعمت کے بارے میں کبھی اتنا گہرائی سے سوچا تھا کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور میں نے اس نعمت پر شکر ادا کیا تھا؟ مثال کے طور پر آنکھ کی نعمت لے لیجیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کے ذریعے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ راستے میں اس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلنا ہے، اس نعمت کے ذریعے احساس ہوتا ہے کہ صبح کی نورانیت پھیل رہی ہے، اس نعمت کے ذریعے احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کس کام کو اختیار نہیں کرنا، کیا نور ہے، کیا اندھیرا ہے، کیا روشنی ہے، کیا ظلمت ہے، تمام چیزوں میں فرق اگر کرتا ہے تو اس آنکھوں کے ذریعے کرتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے کے ایسے لوگ نہیں جن کی آنکھیں نہ ہوں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں کسی نابینا شخص کو نہیں دیکھا؟ غور کیجیے، ہم نے نابینا شخص کو دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا۔ ایک نابینا شخص ہے، وہ اس نعمت سے اگر محروم ہے اس کو احساس ہوتا ہوگا، اور بعض مواقع صرف چند مواقع عرض کرتا ہوں، ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اسے شدت سے احساس ہوتا ہوگا کاش میری آنکھیں ہوتی۔ یاد رکھیے کہ نعمت حقیقی معنوں میں قدر تو وہ کرتی ہے جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو۔ آج اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے اور وہ ٹوٹ کی دعائیں کر رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، تو انہیں کو معلوم ہوگا کہ اولاد کی نعمت کیا چیز ہوتی ہے اور اولاد کے لیے کس طرح دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کے بعد بہت ساری اولاد کو کبھی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، فلاں ہو جائے، لیکن پوچھیے جن کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہو اولاد ہی نہ ہوتی، دعائیں کہتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نعمت ان کے پاس ہے تو قدر نہیں ہے۔ آنکھوں کی قدرت ہمارے پاس ہے تو شاید ہم نے اتنا گہرائی میں نہ سوچا۔ بہت مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ نابینا شخص شدت سے اس کو محسوس کرتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ نعمت ہوتی۔ مثلاً اگر کوئی نابینا شخص ہو اور اس کے گھر میں اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا حادثہ نہ صحیح تقدیر ہو اور ہونا بھی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو رخصت ہونا ہے، اس کے گھر میں اگر اس کے والد کا جنازہ رکھا ہو، یہ نابینا شخص ہے
اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے کبھی بھی تو اس کی باتیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، احساس بیدار ہونا شروع ہو جاتا ہے، میں نے ایسے معاملہ کیا، ایسے معاملہ کیا. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ لوگ ایک آواز دیتے ہیں کہ چلو اب آخری دیدار کر لو، آخری بار چہرہ دیکھ لو. اٹھتے ہیں کہتے ہیں چلو دیکھ لیجیے. اپنا شخص ہو، اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہو، حسرت پیدا کس طرح ہوگی کہ لوگ آج میرے والد کا آخری دیدار کر رہے ہیں اور میں کتنا محروم شخص ہوں کہ میں آج اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں سے. دیکھوں تو صحیح کہ میرے والد کا چہرہ کیسا ہے، نورانی چہرہ ہے، کس طرح پہنایا گیا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ قریب آ کر کھڑا ہو گیا، کسی کے سہارے سے کسی نے آ کر قریب کھڑا کر دیا. بس کسی آگے مت بڑھو، بس ٹکر جاؤ گے، ٹکرا جاؤ گے. کیا ہوگا؟ اس وقت اپنے والد کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے اس کے لیے موقع دیا، اس کو اللہ نے نعمت دی. اور اب جو ہے دوسرا مرحلہ اگر اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اس کے دل میں بڑی تمنا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے کہ حج بیت اللہ مجھے عادت پانی ہے، حج کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے، پیسے جمع کرتے نابینا شخص ہے، اتنی مشکل ہوتی ہوگی ایسے جمع کرتے کرتے آج ایک وقت آیا کہ یہ احرام باندھتا ہے. لیکن احرام باندھنے کے بعد اب یہ احرام کی چادریں نہیں دیکھ سکتا کہ یہ الگ سے کپڑے ہیں، میں ان چادروں میں کیسا لگتا ہوں، میں احرام کی حالت میں کیسا لگتا ہوں کہ اس لباس میں بروز قیامت اٹھایا جاؤں گا. بہرحال ایسا ہے چلو یہ مبارک سفر تو شروع ہوا. اب جب یہ سفر شروع ہوا اور سفر شروع ہونے کے بعد اب جو مراحل ہیں ہوتے ہوتے اب وہ اس مقام کے قریب جا رہا ہے. علماء سے سنا اس نے، نشستیں اٹینڈ کی، حج کی تربیت دی. وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے گی تو جو دعا جائے گی وہ قبول ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جب کوئی پہلی بار بیت اللہ کا دیدار کرنے جاتا ہے تو سمجھدار لوگ کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں نیچے رکھنا، آنکھیں نیچے رکھنا. کیوں کہتے ہیں کہ جب عین بیت اللہ نظر آئے گا تو ہم کہیں گے آنکھیں اٹھا کے دیکھو وہ بیت اللہ سامنے ہے، تاکہ اس وقت دعا کرنا. خبردار آنکھیں نیچے رکھ کے بڑے احتیاط کرنا. گروپ میں ایک سمجھانے والا ساتھ لے کر چلتا ہے. بابو السلام سے داخل ہوتے ہیں، دیکھو بابو السلام آ گیا، آنکھ ابھی نہیں اٹھانا، ابھی نہیں اٹھانا، تھوڑی اور بات، تاکہ عین بات بیت اللہ شریف کے سامنے جب پہنچیں گے تو آنکھ اٹھانا. اب اس گروپ میں یہ شخص بھی ہے بار بار سن رہا ہے آنکھیں نہیں اٹھانا. چلو اس میں تو تسلی ہے کہ اس کی آنکھ بھی نیچے ہی رہتی ہیں، اس کی آنکھیں بھی نیچے ہیں، عام لوگوں کی آنکھیں بھی نیچے ہیں. لیکن بڑھتے بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچے. اب گائیڈ جو ہے، لیڈر جو ہے وہ کہتا ہے دیکھو بیت اللہ کا دیدار اپنے آنکھوں کے سامنے کر لو، دیکھو وہ بیت اللہ شریف ہے، یہ وہی کعبۃ اللہ ہے تم جو ہے مناظر میں دیکھتے تھے، صغروں میں دیکھتے تھے، جسے نگاہوں سے چومتے تھے. آج سچ مچ اس کعبۃ اللہ شریف کے سامنے ہو، اب اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھ لو. اس نابینا شخص کے دل میں کیا گزرے گی؟ اے اللہ، میری آنکھیں بھی روشن ہوتی تو میں تیرے گھر کا دیدار کرنا. اللہ اکبر. یہ مرحلہ بھی گزر گیا. اب اسے یہ ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اب یہ مدینے کا سفر کر رہا ہے اور عاشق تو جانتے ہیں کہ اصل مراد حاضری اسی بات کی ہے کہ یہ وہی تو دربار ہے، اس میں وہی تو آقا ہے کہ ان کا صدقہ مانگوں گا اور ان کے صدقے سے دعائیں کروں گا تو اللہ کا کلام گواہ ہے کہ اللہ تیری خطاؤں کو بخشے گا. اس نے یہ شعر کئی بار سنا ہے کہ دکھا سچ گنبد بولی آنکھیں، یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کی قابل، نعتوں میں سنتا رہا ہے، دور رہ کر جھومتا رہا ہے کہ کیا سب گنبد کا خوب ہے نظارہ، کس قدر سبحانہ
کیسا ہے پیارا پیارا، اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے؟ اے اللہ اپنی ظاہری آنکھوں سے تیرا گھر تو نہ دیکھ سکا، اب کیا میں مدینہ بھی نہیں دیکھوں گا؟ کیا میں گنبد خضرا کا بھی دیدار نہیں کروں گا؟ بھوک لے کر تمنا لے کر جا رہا ہے اور لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سفر طے ہوتا جا رہا ہے، مدینہ قریب ہوتا جا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں کہ اللہ کیا میں یہ سب گنبد بھی نہ دیکھ سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ اور آنکھیں والے خوش ہو رہے ہیں دل ہی دل میں، آنکھیں اب تو ٹھنڈی ہوں گی جو کہ زیارت سے گنبد خضرا کروں گا، دل کو قرار ملے گا جو اپنی آنکھوں سے میں گنبد خضرا دیکھوں گا۔ یہ تو اشعار پڑھ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں احساس نہیں اور یقیناً ان کی بھی اپنے جذبات ہیں، یہ گنبد خضرا کی باتیں کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا آئے گا تو دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں کے ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کی پیاس کو بجھائیں گے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ آنکھ کی نعمت ہے نا، آنکھ اس لیے ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے گنبد خضرا کا دیدار کرنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے بیت اللہ کا دیدار تو کر چکے ہیں۔ ایک طرف وہ پریشان شخص ہے کہ اب میں کیا کروں گا، آنکھوں کی نعمت میرے پاس نہیں ہے، وہ شخص ایک وقت میں ایسی پریشانی میں تھا، موت کے بعد اپنے والد کا دیدار نہ کر سکا، اب یہ گنبد خضرا کی طرف قافلہ بڑھے گا۔ آپ کی نعمت اگر اس کے پاس نہیں، لوگوں کی تشریف ہو گیا، مدینے پہنچنے کے بعد لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا دیدار کریں گے، پھر مسجد نبوی میں داخل ہوں گے، لوگ محبت اور شوق سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ شخص پریشان حال ہے، اس کی مصطفیٰ میں رو بھی رہا ہے، اللہ کی نعمت پر راضی بھی ہے، کہتا ہے مالک میں راضی ہوں، لیکن دل کی ایک تمنا تھی کہ ان آنکھوں سے میں گنبد خضرا دیکھتا، لیکن آنکھ کی نعمت نہیں ہے، لوگوں کی تو پیچھے بلند ہو گئی، دیکھو سچ گنبد نظر آ رہا ہے، لیکن اس آنکھ کی نعمت پانے والا حسرت کے ساتھ اس دیدار کی بازار محروم ہو گیا۔ آنکھ کس لیے ملی تھی، اس نعمت کا شکر ادا کرتے، کیا ہم نے کبھی گہرائی میں سوچتے ہوئے تفکر کے ساتھ کہا تھا اے اللہ تو نے دن مانگے جب دنیا میں ہوش سنبھالا تھا، کسی چیز کے بارے میں ہوش نہیں تھا، ماں کی پیٹ سے نکلے اور دن مانگے تو نے مجھے آنکھ کی نعمت ادا کر دی، تو چاہتا تو میرے پاس یہ نعمت نہ ہوتی، اے مالک تیرے کرم سے یہ نعمت ملی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیا ہم نے کبھی اس گہرائی کے ساتھ اس نعمت پر شکر ادا کیا؟ آئیے صوفیاء کاملین، سردار ستیوں کے پیشوا، تصوف کے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، مسلمانوں کی غفلت کے پردے اٹھائے ہیں، وہ ایک بڑی ہی پیاری روایت سے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ کی نعمت پر شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کے لیے انہوں نے ایک بڑا ہی پیارا مختصر واقعہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کی شکایت ہمیں ہر وقت رہتی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ نسلیں کھائیں گی لیکن بے صبری کی شکایت رہتی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ لاکھوں مسلمان سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے، کرائے کا مکان ہے، اپنا ذاتی مکان ہے، نہ کسی کے مقروض ہیں، لیکن بس عادت جاتی ہی نہیں، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا ذہن ہی نہیں، اور دین سے دوری ہے، سمجھتے ہیں ہم نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں ہے، بھائی ہم تو شکر گزار بندے ہیں۔ افسوس اجتماعات سے دوری انسان کو غفلت میں مبتلا ہو جائے اور احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں تنگ دست ہوں، مال نہیں ہے، مال کی فراوانی نہیں ہے۔ حضور رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اللہ اکبر،
فرماتے ہیں تنگ دستی کی شکایت کرتے ہو. اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اچھا ایسے کرو کہ آنکھیں جو ہے نا اتنے 1000 دینار میں مجھے دے دو، اتنے 1000 دینار لے لو اور یہ آنکھیں مجھے دے دو. نہیں حضرت یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا آنکھیں بہت عزیز ہیں، ایسے کرو کہ اتنے 1000 دینار لے لو، ہاتھ ہی دے دو. کرنے حضرت ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں. اچھا ہاتھ بھی عزیز ہیں، چلو کان دے دو اور کوئی چیز دے دو اور ہزاروں کی تم مجھ سے لے لو. نہیں حضرت میں یہ نہیں کر سکتا. فرمایا اے شخص تنگ کی شکایت کرنے والے، تجھے اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مالدار کیا ہے، اس قدر مالدار کیا ہے، اس قدر نعمت تجھے عطا کی ہے اور پھر بھی تو تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے. کیا سبق ہے؟ کیا سبق ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا یہ یہاں کتنی بڑی نعمت ہے کہ کروڑوں روپے اگر کوئی چیز ہم اپنی آنکھ نہیں اس کو دے سکتے تو اللہ کی اس نعمت پر کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر راضی رہے تو اس کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیجئے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیجئے. اگر اس کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا دیکھیے پھر اسی میں کامیابی ہے. اسی ساتھ گزر رہا ہے، نعمتوں کا تو بہت ذکر کرنا تھا، میں چند نعمتیں ذکر کر کے اصل مقصد اور مقصود پر آتا ہوں. آپ کو کیا عرض کروں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیں شکایت سے عرض کرتا ہوں. ابن سباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ زمانے کے زبردست بزرگ ہوئے ہیں. اللہ والے بس جستجو اور اس لگن نہیں ہوتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے نیکی کا پیغام کسی کو پہنچا دوں. اللہ والوں کی شان. ابن سباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت کے پاس موجود تھے. خلیفہ نے پانی طلب کیا. ابن سباق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلیفہ ٹھہریے، اب مجھے بتائیے جنگل بیابان ہو، پانی کہیں ملتا نہیں ہو، پیاس شدت کی بڑھتی چلے جا رہی ہو، اب اس جنگل اور بیابان میں اگر آپ کو 1 گلاس پانی میسر ہو، صرف 1 گلاس پانی، تو بتائیے اسے کتنی قیمت پر آپ حاصل کریں گے؟ ایسا معاملہ ہو اور جان پر آپ ہوتے اور پانی نہ ملتا ہو تو میں تو اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اور میں پانی حاصل کر لوں گا. فرمایا اچھا پی لیجیے پانی. پی لیا. اللہ والوں کا روک اور پرہیزگاری کی اپنی پاور ہوتی ہے. پانی پی لیا. فرمایا بتائیے پانی آپ کے پیٹ میں پہنچا، اب پانی آپ کے پیٹ میں ہی رہے اور آپ کا پیشاب اگر بند ہو جائے بتائیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اور آسانی کے ساتھ فراغت انسان کو جو ہو جاتی ہے نا، کھاتا ہے پیتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کے سچے ہمیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہ کرے. اگر کسی کو کسی لمحے میں ایسی بیماری ہوئی ہو تو کچھ تو صحیح پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، طرح طرح کی ایسی چیزیں پھیل جاتی ہے اور ایسی سخت بیماری ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ الامان والحفیظ. چیز ہم تو کھاتے ہیں پیتے ہیں اور یہ آرام سے جو ہے ہم فراغت حاصل کرتے ہیں. سمجھدار تھا، سمجھتا تھا کہ یہ کیا نعمت ہے، کیا سوال کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر پانی پینے کے بعد اگر میرے پیٹ میں رہے اور باہر نہ آئے تو میں آدھی سلطنت کر دوں گا. یہ سباق رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اے
ایک ایسی سلطنت جس کی قیمت یہ ہو کہ ایک گلاس پانی پینا اور اس پانی کا نکل جانا ہے، بھلا اس سلطنت پر کب غرور اور گھمنڈ کیا جا سکتا ہے؟ سماغ رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتیں ہمیں درس دے رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے جو ہمیں پانی میسر ہے، پانی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ پانی پینے کے بعد اللہ کی نعمت ہے کہ فراغت پاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس نعمت کے بارے میں سوچا؟ ہم تو تھوڑے سے بیمار ہو تو کہتے ہیں بیمار ہو گیا، اور اگر کچھ پیسے خرچ ہوتے تو کہتے ہیں علاج پر بھی خرچ ہو گیا، کام کاج بھی نہیں ہے، جوان بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے تو ہمیں مصیبت سے جان چھوٹتی ہے اور دوسری بھی مبتلا ہو جاتی ہے۔ کون دیتا ہے مصیبتیں؟ کس کی طرف سے آتی ہیں؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ تو کیا اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہیں ہو رہا؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ نعمت الہی پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اس نعمت اللہ اکبر، شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سانس کا آنا اور سانس کا جانا، یہ سانس دے رہا ہے، دوسری سانس ہی اگر نہ آئے تو انسان وہیں پر ڈھیر ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک سانس آنا ایک سانس جانا یہ دو چیزیں ہیں، تو اگر انسان ہر سانس میں بھی یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی اس کی نعمت کا یہ شکر ادا نہیں کر سکتا، ہر سانس میں وہ نعمت پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیجیے، یاد کیجیے۔ اگر تجربہ کرنا ہو، اور تجربہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے تو ہم بیمار پڑ جائیں، لیکن سمجھانے کے لیے پانی خوب پی کر پھر فراغت نہ ہو اور اسی طرح وقت گزرے، کیا تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھ کر کہیں کہ آج 2 گھنٹے آنکھوں پر پٹی باندھ کے ذرا میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آنکھ کی نعمت نہ ہو تو کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں کی ہارن کی آواز آئی، پھر بھاگ گیا، کہیں نہ جاؤں، وہاں سے گیا تو سب گیا، گھر پہ گیا، عید کا دن آیا، بچے سنتے ہیں نئے کپڑے ہمیں کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ وہ تو نہیں سمجھتے کہ ہمارے والد کہاں صلاحیت ہے کہ وہ ہمارے کپڑوں کو دیکھ سکے۔ آج کہتے ہوئے اپنے دل کو تسلی والد دیتا ہے۔ کیا ہم نے سوچا عید کے دن اپنے اولاد کو اچھے کپڑوں میں دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ کی نعمت۔ اپنے گھر والوں کو خوشحال دیکھتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اپنے گھر پہ دسترخوان بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سچائی نہیں، ہمیں اس سے فراغت نہیں تو ہونا کہ ہم اس فراغت پائیں کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض سے بے صبری سے بعد آئیں، کوئی دل ہمارا روشن ہو، کوئی نور ملے تو بات بنے۔ مختصر ہے، میں کیا عرض کروں آپ سے؟ آپ کو ایک آنکھ نعمت کے بارے میں عرض کیا ہے نا، آپ اور ہم خود اب سوچتے رہیے گا، نعوذ باللہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کیا کرتا ہے، کپڑے کیسے پہنتا ہے، دیگر معاملات کیسے کرتا ہے، کپائے حاجت کیسے فارغ ہوتا ہے، کیسے لمحے محتاجی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی دور ہاتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس یہ نعمتیں بے شمار ہیں، جن کا شمار نہیں، لیکن آئیے سب سے بڑی نعمت کا ذکر کر کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ ذہن میں رہے کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر گزار بندے بننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے ایک نعمت ایسی نعمت ہے کہ میں کیا کروں کہ حقیقتاً عرض کرتا ہوں
کہ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر اس کی قدر و منزلت کو جاننے میں کامیاب ہو گئے تو بس اس نعمت کو ہی یاد کر کے کہتا رہے نا انسان یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. اور وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی دولت، دنیا کا مال، نعمت چاہے ہو، دنیا کا دولت، دنیا کا مال، دنیا کا سرمایہ، گاڑی، کار، بنگلہ، ہر نعمت ہے اس کے سامنے. اور رب العالمین سب کو وہ نعمت عطا کی ہے. اور وہ نعمت عظیم الشان انمول ترین تحفہ کیا ہے؟ عظیم نعمت رب العالمین نے جو بن مانگے عطا کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے. ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں ہے. ارے ایمان کی قدر و منزلت اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو پوچھے کوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو. ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے آپ غلام تھے، وہ کہتے تھے اسلام چھوڑ دو. اسلام کی نعمت کے قدردان جلیل القدر صحابی استقامت کا پہاڑ بن گئے. تو آپ کو تپتے ہوئے عرب کے ریگستانوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن استقامت پذیر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر جب اسلام پھیل گیا، آپ کی کمر جب دیکھی ایک بار تو آنکھوں سے ساروں قطار آنسو بہنے لگے. پوچھا ہے خباب نشانات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں یا حضرت نشانات ابتدائے اسلام میں جو سختیاں جھیلی ہیں، تبتے ہوئے ریگستانوں میں جو گھسیٹا جاتا تھا، اس کے نشانات ہیں. حضرت عمر روتے ہیں. لیکن سنیے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان سوچ کو کہ آج کی رات میں بھی اگر ہم نے نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تو کب کریں گے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا. ابتدا میں آپ نے سختیاں برداشت کی، جب اسلام کو عروج ملا، اسلام بلندی پر پہنچا، ایام آپ کے جو ہے بدل گئے، آرام اور عیش نصیب ہو گیا. بظاہر آپ زاروں قطار روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، یہ جو دنیا میں آرام میسر آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ کیا گیا ہو، جو پہلی تکلیف پہنچی تھی اس تکلیف کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دیا گیا ہو. یہ فکر کرتے ہوئے ساروں قطار رویا کرتے تھے، چوٹتے تھے. دنیا کی نعمتیں نہیں ہے تو مولا ایسا تو نہیں ہے آخرت میں محروم کر دیا جاؤں. ارے یہ تو وہ آقا ہیں، یہ تو وہ پیشوا ہیں کہ آخرت میں جس کا دامن پکڑ کے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیار دے گا کہ اپنے ساتھ جنت میں لوگوں کو لے جائیں. مجھے کہہ رہے ہیں نہیں شریف ہماری طرح زبان سے نہیں کہہ رہے بلکہ آنکھوں سے روتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں جو آسانی آ گئی آخرت میں محروم کر دی جائے. ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کریم تھا، آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے اس قلب کو، اس دل کو دین پر ثابت قدمی والا بنا دے. ایمان کی حفاظت کی فکر کا درس حضور علیہ السلام دے رہے ہیں. یہ آقا تو جس سے اشارہ کرے اس کا جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، امتیوں کو تعلیم دے رہے ہیں. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں، اپنے امتیوں کو یہ بتا رہے ہیں اور بتانے چاہتے ہیں کہ اے امتیوں اپنے ایمان کی فکر رکھنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشاں رہنا، اپنے ایمان کی فکر میں رہنا اور ایمان کی سلامتی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں ہے. ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اور اگر ایمان کی حفاظت ہو گئی تو کامیابی ہے. ایمان کی نعمت پر کیا ہم نے کبھی
روتے ہوئے شکر ادا کیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مانگے ایمان کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ کیا ہم نے کبھی یہ کہا کہ اللہ تو نے مجھے ایمان والا کر دیا ہے اور دنیا میں اگر عارضی تکلیف ہے تو میں صبر کروں گا، ایمان کی نعمت ہے، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اے اللہ میں بس اس نعمت کے ملنے پر اتنا خوش ہوں کہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ کبھی ہم نے یہ کہا؟ ایمان کی قدر و منزلت جاننے والے تو وہ لوگ تھے دنیا میں اگر تکلیف آتی تھی تو شکوہ اور شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ ایمان کی نعمت اتنے خوش تھے کہ اس نعمت کی خوشی میں دنیا کی تکلیف بھول جاتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں چوری ہو گئی، لوگ پہنچے تھے تعزیت کے لیے جیسے ہم بھی کرتے ہیں، اور کرنے میں حرج نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے۔ وہ تو اہل اللہ تھے، ایمان کے قدرداں تھے، ایمان کی حقیقت کو معرفت کا جام پینے والے تھے۔ پہنچے اس لیے کہ اظہار تعزیت، اظہار افسوس کریں کہ آپ کے یہاں پر یہ چوری کیسے ہو، کیا معاملہ ہوا۔ جب لوگ پہنچے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں جو چوری کا معاملہ ہوا ہے، اس معاملے کے پیش نظر مجھ پر تو اللہ تبارک و تعالی کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، شکر! ہم تو جس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکل جائے زندگی بھر پہ اسے دعائیں دیتے ہیں جس نے لیا، اور یاد رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے، مصیبتیں ہی آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور وہ چور آ کے چوری کر گیا، شکر ادا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا تو میں یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ چور میرے گھر پر آیا، چوری عیب اور جرم ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسے عیبوں سے پاک رکھا ہے کہ میں تو چوری نہیں کرتا، چوری کرنا جرم ہے اور جرم سے بچنا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسرا فرمایا چور آیا اور میرا آدھا سامان چورا کے لے گیا، آدھا سامان تو باقی ہے نا، میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، سب کچھ چلا جاتا تو کیا ہوتا۔ آخری یہ بات ہے، مرکزی بات، اور ہمارے پورے بیان کا جو نچوڑ ہے، اس فکر کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ یہ ایمان کی حفاظت کی فکر دل کو روشن کرے گی۔ ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ کامیاب وہ ہوں گے جو اپنے آپ کو تزکیہ کرتے ہیں، اور کامیابی تزکیے سے ہے، اور تزکیے کی بنیاد ایمان کی حفاظت۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کروں، کیوں؟ اس لیے چور آیا، چوری کر کے اگر لے گیا سامان تو کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان آیا ہو، میرا ایمان اگر چرا کر لے جاتا تو کیا ہوا؟ میرا ایمان سلامت ہے، میں ایمان کی سلامتی پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کوئی تکلیف آئے تو ایمان کی نعمت کو یاد کر لیں، بس ایمان سلامت ہے نا، اگر عزت نہیں کی تو کیا ہوا؟ بس ایمان سلامت ہے، کہ اگر تکلیف آ گئی تو کیا ہوا؟ کاروبار میں نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ میری جوان بیٹیاں رشتے نہیں آتے تو کیا ہوا؟ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، ایمان تو ہے نا، بیٹیوں کے پاس ایمان ہے، میرے کاروبار میں نقصان ہوا تو کیا ہوا؟ میں مسلمان تو ہوں نا، بس ایمان کی نعمت پاس ہے، کیا فکر ہے بھائیوں؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ چار کی دنیا ہے، یہ دھوکے کی دنیا ہے، یہ مختصر دنیا ہے، مختصر سی دنیا میں کیا کام کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ ایمان کی حفاظت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ایک نکاتی پروگرام کے لیے بھیجے گئے ہیں، ایمان کی حفاظت کی فکر۔ بس ایمان کی حفاظت ہے تو نجات ہوگی ہوگی ہوگی۔ ایمان کی حفاظت کیسے ہو؟
اور حفاظت سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایمان ضائع کیسے ہوتا ہے، تو صرف ایک جملہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایمان ضائع اس طرح ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے، جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، خوف اور ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا ایمان ضائع ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذتیں، یہ وفا دنیا کی کششیں، ایک مسلمان کو یہ ذہن نہیں دیتا کہ دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کر دے گا، دنیا کو بھی دیکھنا ہے، یہ ذلیل و خوار دنیا ہے، اس دنیا میں دیکھنا ہے، میں کیا دیکھنا ہے؟ ایک چیز دیکھنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے تو وہ کام کرنا ہے، نہیں ہے رضا تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں تو خدا کے واسطے ٹھکرا دیجیے، اس کام کو ٹھکرا دیجیے، ٹھکرا دیجیے، خدا را ٹھکرا دیجیے۔ اگر ایمان کی حفاظت کی فکر ہے تو ہر اس کام کو ٹھکرانا ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوا یاد رکھیے شدید اندیشہ ہے، ایمان کے ضائع ہونے کا مفسر فرماتے ہیں گناہوں کی کثرت ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ خدا را سمجھیے، آج کے مبارک لمحات میں سمجھ جائیے، خدا کی بات سے سمجھ جائیے۔ اگر آج ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کے لیے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں گے تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر ہو جائے گا، اللہ کی کرم نوازیوں پر شکر ہو جائے گا۔ خدا کی بات سے آج کی ان مبارک لمحات میں کیوں ہم عزم نہیں کر سکتے کہ اے مالک آج تک تو اگر میں غافل تھا، اے مالک اگر آج تک تو میں غافل تھا، تیری نعمتوں کے بارے میں اتنی گہرائی سے میں نے نہیں سوچا تھا، میں تو شکوہ اور شکایت بھی کر دیتا تھا، مالک میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں سچی توبہ کرتا ہوں، تجھ سے ایمان کی حفاظت کا سوالی ہوں، مالک تیری رضا اس میں ہے، میں گناہوں سے بچوں۔ بے وفا دنیا کے لوگ نفس و شیطان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ مسلمان یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، مسلمان کی زبان پر یہ جملہ بات بھاری اور سخت ہے، یہ کہتے دنیا کو دیکھنا پڑتا ہے، بھائی ہم ایسے کہاں ہو سکتے ہیں؟ یہ شیطان کا کامیاب ترین بار ہے، سارے بیان ساری باتوں کو ایک طرف شیطان نفس ہمارا رکھوا دیتا ہے، پتہ ہے کیا؟ ایک چھوٹا سا اس کا وسوسہ، کیا نہیں ہم تو ایسے نہیں بن سکتے بھائی، باقی تو ماشاءاللہ اچھی تھی، ہم تو خطا کار لوگ ہیں، اتنا پورا سب پر پانی پھیر گیا شیطان کی چھوٹی سی وسوسے کی وجہ سے۔ نہیں اس مبارک رات کی عظمت سکتا ہے، نزول قرآن کا واسطہ ہے، شیطان کے وار کو ہمارا کے دھوکے کو بھیٹ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کسی باندھتے ہوئے زور سے انشاءاللہ کہیں اس کی رحمت کے طلبگار ہو کر کہ انشاءاللہ ہم نیکوکار اور متقی پرہیزگار ضرور بنیں گے۔ ہم تو اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہیں، شیطان تو یہی چاہے گا بس نہیں ہم ایسے نہیں بن سکتے، نہیں ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینی ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ مجھے یاد آئی بڑی پیاری بات یاد آئی آج ہی صبح، ایمان کیا چیز ہے اور اس کی چاشنی کیا چیز ہے، بس اسے نصیب ہو جائے اور اللہ کی بے نیازی سے سناتا ہوں، اس میں کتنے سبق ہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں۔ آج صبح تقریباً 8-9 بجے کے درمیان بہار شریعت مسجد میں ایک معتکف جنہوں نے 1 سال پہلے ہمارے اکثر مسجد کے امام صاحب علامہ لیاقت حسین صاحب اسلام قبول کیا، 1 سال انہیں ہو گیا اور انہوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے باہر شریف مسجد میں۔ وہ مجھے ایک بات کہتے ہیں اور میں وہ جملہ سن کے بس منہ کو تھکتا رہا، کیا رہے گا یہ اللہ کی نعمت، اللہ جسے چاہے نواز دے۔ کیا ہندو مذہب میں بڑی گہرائی سے اتر گیا تھا، چند باتیں بتائیں، کہا میں گہرائی میں اترا ہوا تھا، بس پھر میں طرف آیا، انہوں نے بات کہی اور میں دیکھتا رہا کیا رہے۔ انہوں نے کہا جب تکلیف آتی ہے نا،
تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف اور پریشانی کی بڑی راحت ہے، بڑی راحت ہے. میں چہرہ دیکھتا رہا کیا بڑی یاد راحت ہے کہ جب تکلیف اور پریشانی آتی ہے انسان روتا بھی ہے، اللہ کی یاد بھی کرتا ہے، تو تکلیف اور پریشانی میں مجھے تو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. سارے خاندان نے اسے الگ کر دیا، سب کو چھوڑ دیا اللہ کی محبت میں. یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ نیا مسلمان ہوا ہے تکلیف میں بڑی راحت ہے کہ اللہ کی یاد میں بھی دل لگتا ہے اگر کوئی تکلیف آتی ہے. اور حدیثوں میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کو تکلیف آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں دیگر لوگوں کے لیے تو میزان ہوگا، ترازو ہوگا، اور صبر کرنے والے کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھیے ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کی قدر و منزلت دیکھیے کہ اگر ایک نو مسلم کی اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو اسے کیا کیا نعمتیں مل جاتی ہیں. اب خاندان کی طرف ہے، سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کہا اپنے ایمان کی خاطر، ایمان کی خاطر. تو آج ہمیں تو بن مانگے مل گیا. ایمان والے ہم بھی ہیں تو ہمارے والدین بھی مسلمان ہیں، خاندان ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، خاندان کے سربراہ ہیں. کیا ہم نفس و شیطان کو نہیں پچھاڑ سکتے جو یہ کہتا ہے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے؟ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. سنیے اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. ایمان سے متعلق کی بات کرتا ہوں. ایک رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ فرما تھے، چراغ روشنی دے رہا تھا، ہوا کا تیز جھونکا آیا، چراغ گل ہو گیا، زاروں قطار رونے لگے. کسی نے کہا حضور چراغ گل ہو گیا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ والوں کی کیا جواب اور کیا پاکیزہ سوچ ہوتی ہے. اے اللہ سید الشہداء غوث اعظم امام موسیٰ کاظم ہماری کو بھی پاکیزہ سوچ عطا فرما. یہ بزرگ کی عظمت کی سچی سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور کر. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ یہ چراغ گل ہو گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ چراغ ہوا کے تیز جھونکے کی وجہ سے گل ہوا. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کا کوئی تیز جھونکا آئے اور میرے ایمان کے چراغ کو گل کر دے. میں اس فکر سے آنسو بہا رہا ہوں. ایسے نہ ہو اس جملے پر ہماری گرفت ہو جائے کہ اللہ معاف کرے گا، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس جملے پر اللہ کی ناراضگی ہو. حدیث میں سناتا ہوں، میں آپ کو ڈرا کے کیا لے جاؤں گا آپ سے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان بسا اوقات اپنی زبان سے ایسے کلمات کہتا ہے کہ اس کلمے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بنتی ہے. اللہ کی ناراضگی ہمیشہ کا مقدر نہ بن جائے. خدا کے واسطے زبان سے نہ ہو اللہ دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا میں چلنا ہے، ایسے نہیں ہو سکتے، ہم تو عبادت سخت ہے، سب کچھ صحیح ہے، دنیا میں تو ہو کون منع کرتا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ایسی نہیں ہے دنیا کی بے رغبت ہو کر ایک مسجد کا کونا پکڑنے والا کامیاب نہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں رسول اللہ دے تم اسی لے لو، اور اس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. ایمان کی حفاظت. اگر اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم پر ہم یقیناً راضی ہونا چاہتے ہیں، شکر گزار بننا چاہتے ہیں. اور شیطان کیا کہا تھا؟ شیطان نے گویا کہ اس وقت شہید دیتے ہوئے کہا تھا ایک طرف وقت ایمان کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن شیطان ہے، اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے کہ اس کی رحمت سے ہم طلبگار ہو جائیں، اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہو جائیں، ایمان کی حفاظت ہمارا مقدر بن جائے. ایک طرف نور، ہدایت، روشنی، چراغ، قبر کو روشن، آخرت میں روشن، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں، قبر جنت کا باغ، اللہ جنت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوسی. ایک طرف ذلت و خواری.
شجرۃ الزقوم، قرآن فرماتا ہے کہ دوزخیوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غذا ہوگی وہ زقوم۔ زقوم کیا ہے؟ کانٹے دار درخت ہے، اس کی درخت اور کانٹے دار ایک پھل کی طرح ہے۔ جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی جہنمیوں کو، زقوم پیڑ کا درخت دیا جائے گا، وہ کانٹے دار درخت کو، جو پیڑ کا درخت ہوگا پھل نما ہوگا، اس کو اپنے گلے میں اتاریں گے، وہ کانٹے دار جو ہے اٹک جائے گا، پیاس کی شدت محسوس ہوگی، کیا ہوگا؟ حمیم، ایسا پانی دیا جائے گا۔ قرآن فرما رہا ہے دیکھیں خدا کے لیے، قرآن کو سن کر ہماری آنکھیں کھل جائیں۔ حمیم دیا جائے گا، حمیم وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ اور خون کے ساتھ کھولتا ہوا پانی۔ زقوم اٹکا ہوا ہے تو اس گلے کی جو اٹکا ہے تو اس نجات پانی کے کھولتا ہوا پانی جب خرید لیا جائے گا پینے کے لیے، تو سارا گوشت اندر کا جو کچھ ہوگا سب کچھ جھڑ جائے گا۔ ایک طرف سے سخت عذاب ہے اور شیطان کی آرزو یہی ہے کہ سخت عذاب میں نعوذ باللہ ہم مبتلا ہو جائیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے، اور رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے رسول اللہ علیہ السلام آنسو بہتے رہے امتیوں کے غم میں، کہ اس عذاب سے امت بچ جائے اور جنت ان کا مقدر ہو جائے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، کیوں نہ ہم اللہ اس کے رسول کی رضا اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتی ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں غفلت کا ایسا جھونکا نہ آئے جس سے تیرا ایمان ضائع ہو جائے۔ خدا کے لیے ایمان کی حفاظت کی پیش نظر آج کی اس مبارک محفل میں یقین کیجیے بیان اس عنوان پر مزید بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں کہ میں کیا آخر میں عرض کروں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ اتنا سوچ لیجئے اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو گناہوں سے دور رہنا ہے، بس اللہ کی رحمتوں کی طلبگار ہمیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی تباہی، گناہوں کی رضائی، گناہوں کی زندگی کہ ہم تمام کو محفوظ فرما دیے، اور کاش ایمان کا زیور ہمیشہ کے لیے سینوں کو روشن اور منور کر دے، اور اس کے لیے شرم و حیا ہمارا مقدر بن جائے۔ اگر ہم مرد ہیں آنکھیں نیچی ہوں، سنتیں اپنا لیں، اور عورتوں کے لیے خصوصاً شرم و حیا پردہ لازمی ہے۔ اگر یہ چیزیں نصیب ہو گئیں تو ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک رات 25ویں سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت کے صدقے سے، سید الشہداء کے صدا کے صدقے سے، سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز، تمام صحابہ کے اطہار کے صدقے سے جو سنا ہے اس سے ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادتوں سے مالا مال فرما دی، اور آج کی محفل ہمارے قلب میں ایک انقلاب کا ذریعہ ہو، اور ہمارے گھر میں ایک انقلاب برپا ہو جائے، یہود اور نصارہ کی سازشیں خاک میں مل جائیں کہ وہ میڈیا ٹی وی کے ذریعے بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم اس سے دور رہ کر رحمان کی رحمت کے طلبگار ہو جائیں۔ دنیا خراب نہیں ہوگی، دنیا بہتر رہے گی، سکون والی رہے گی، اچھے معاملات ہو جائیں گے، قبر روشن ہوگی، کامیابی اسی میں ہے۔ خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔